ہندوستانی سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر کی تقرری کے نئے قانون کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے 15 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں دسمبر 2023 میں الیکشن کمشنروں کی تقرری کا ترمیم شدہ قانون پاس کیا گیا۔ اس قانون کے تحت الیکشن کمشنروں کی تقرری کے پینل سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نکال کر ایک مرکزی وزیر کو شامل کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ پینل وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف اور چیف جسٹس پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اس قانون کے خلاف ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹ ریفارمز نامی NGO نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ مذکورہ NGO کے وکیل ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے بتایا ہے کہ الیکشن کمشنروں کی تقرری کے نئے قانون کے خلاف عرضیوں کی سماعت کے لیے جمعہ 15 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمشنروں کی تقرری کے نئے قانون کے خلاف ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹ ریفارمز کے علاوہ ایک کانگریسی لیڈر جیا ٹھاکر نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ کمیٹی سرکاری اخراجات میں کمی لانے کے لیے عملی منصوبہ پیش کرے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب پلاننگ کمیشن سے کیا گیا ہے اور سیکریٹری کابینہ ڈویژن نے سیکریٹری فنانس ڈویژن کو اس کے اراکین میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کو سرکاری اخراجات میں کمی لانے کے لیے فنانس ڈویژن کی قومی کفایت شعاری کی رپورٹ کا جائزہ لینے اور ٹرمز آف ریفرنس طے کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان شدید ترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جس کے پیش نظر صدر آصف علی زرداری نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام نے اس سال ایسی حالت میں رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباریوں کے ساتھ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء کے بحران کا بھی سامنا ہے، اور اکثر فلسطینی بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جبکہ افطاری سے بھی محروم رہتے ہیں۔ فلسطین کے مذہبی امور اور اوقاف کے وزیر نے غزہ کے خلاف جاری غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال فلسطینی قوم کو خاص طور پر اس علاقے میں 1948 کے بعد سے اب تک کے سخت ترین اور دشوار ترین ماہ رمضان کا سامنا ہے۔ حاتم البکری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 1948 سے لے کر اب تک کسی ماہ رمضان میں ایسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت غزہ میں جنگ اور اس کا محاصرہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا ماہ رمضان اسرائیل کی وحشیانہ جنگ، قتل و غارت گری، تباہی و بربادی، دربدری، جبری نقل مکانی اور غزہ میں زندگی کے ہر عنصر کی تباہی کے سائے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غرب اردن بھی سیاسی اور معاشی محاصرے میں ہے اور مختلف شہروں کے درمیان سفر پر قدغن ہے۔ البکری نے مزید کہا کہ یہ محاصرہ مسجد اقصی میں بھی ہے اور قابض حکومت نمازیوں کو اس مقدس مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ غزہ کے عوام نے قابض حکومت کی بمباریوں کے سائے میں، ایسے میں کہ جب ان کے پاس پینے کا پانی اور کھانے کی اشیاء کا فقدان ہے اور یہاں تک کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس مسجدیں بھی نہیں ہیں، رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا استقبال کیا ہے۔ دکھ اور بے بسی غزہ کے بے گھر لوگوں کے خیموں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح میں 15 لاکھ سے زائد بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس مقدس رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کے عالم میں روز و شب گزار رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جبکہ افطاری سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غزہ، مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو بھی غزہ کے البریج کیمپ، خان یونس اور زیتون علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری اور گولہ باری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح شمال مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع الجیب چیک پوسٹ پر فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے جنین اسپتال کے احاطے میں بھی متعدد فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی کہ جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی ابھی تک ضرورت پیش نہیں آئی ہے، تاہم اگر امریکہ ایسی جنگ شروع کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ پوتن نے اس ملک کے سرکاری ٹی وی سے انٹرویو میں کہا کہ اب تک یوکرین کی جنگ میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم مہلک ہتھیاروں کا استعمال کریں؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم روسی صدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ روس اپنے ملک کی ارضی سالمیت کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوتن نے یہ بھی کہا کہ روس کا جوہری ٹرائیڈ یعنی ایک فوجی طاقت کا ڈھانچہ کہ جس میں بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل، آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل اور اسٹریٹجک بمبار طیارے شامل ہیں، کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی ایٹمی طاقت کو وسعت دے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل سے ایٹمی جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہر جہت سے خود کو تیار کر رہے ہیں تو ہم بھی پورے طور پر تیار ہیں۔ چنانچہ اگر امریکہ کل اپنی مرضی سے ایٹمی جنگ شروع کر دیتا ہے تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غیر ملکی فوجی یوکرین میں یوکرینی فوجیوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اور فوجی وسائل کی تعمیر کر سکتے ہیں، کہا کہ مجھے یوکرین میں اپنے مغربی شراکت داروں کے فوجی ٹرینرز اور تکنیکی عملے کی موجودگی میں بہت دلچسپی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک بار پھر اپنے مغربی حامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو یوکرین کے اندر ہی ٹریننگ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ یوکرین اپنے فوجیوں کو ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بھیجتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری نشو و کشی سے صدی کا بدترین انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، سلامتی کونسل کے چیئرمین، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل، اسلامی اور دنیا کے تمام ملکوں کے وزرائے خارجہ کے نام اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ایسی حالت میں ہوا ہے کہ امریکہ کی دانستہ مخالفت اور اسرائیل نوازی کی بنا پر جنگ غزہ بند کرانے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے انسان سوز جرائم بند کرانے کی قراردادوں کو ویٹو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ امداد کی راہ میں صہیونی رکاوٹ، غزہ میں نسل کشی اور غرب اردن میں جاری وحشیانہ ترین جرائم اور غربت و بھوک مری کو ہتھیار کے طور پر استفادہ کیے جانے کی بنا پر صدی کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لینے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ان تمام مشکلات کی وجہ صہیونی جرائم اور اس کے نسل پرستانہ اقدامات کو قرار دیا اور ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں تمام عالمی اداروں، انسان دوستانہ تنظیموں اور تمام ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بدترین حالات میں ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی منشور کی شرط نمبر 99 کی بنیاد پر مؤثر اقدامات عمل میں لاتے ہوئے صدی کا بدترین انسانی المیہ روکنے کی کوشش کریں گے۔